بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ نہ تکلفاتی گفتگو ہے، نہ ہی یہ کوئی تکلفاتی اجتماع ہے، سماج کے بارے میں گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے سماج کی تعریف بھی کر دی، اس لیے بھی ہمارے لیے مشکل آسان ہو گئی ہے کہ سماج کس کو کہتے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ سماج کو کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، سوسائٹیوں کی بات ہوتی ہے تو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایران کا سماج دیکھیے، بچہ دوڑا چلا جا رہا ہے کہ ایران میں کہیں سماج ہوگا، لے کر کے آئیں گے اور ہم اپنے علاقے میں اس ایرانی پروڈکٹ کو لا کے پیش کر دیں گے۔ دیکھیے میں لے کر کے آئے ہوں اپنے ساتھ سماج۔ کچھ جاتے ہیں کہ نہیں، نجف میں بہت اچھا ماحول ہے، نجف کا سماج، نجف کی سوسائٹی۔ وہ بھی بیچارے ڈھونڈتے ہیں نجف کی گلیوں میں اور سوچتے ہیں کہ وہاں سے ہم لائیں گے اور لا کر کے فٹ کر دیں گے کہ یہ دیکھیے ہم نجف کا سماج لے کر کے آئے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کے سماج لے کر کے آتے ہیں وہ ان سماجوں کو کوٹریاں بن کر کے اسی میں محدود رہ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس ایرانی سماج ہوتا ہے اور کسی کے پاس عراق کا سماج ہوتا ہے، لیکن جس سماج میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس سماج کی بیماریوں سے واقف نہیں۔ جب تک ایک طبیب کو بیماری کا پتہ نہ ہو تو دواؤں کے چکر لگانا یا دواخانوں کے چکر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اور ہمارا سماج کس چیزوں سے جوجھ رہا ہے۔ ہم جیسے جب سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کو پرے سمجھتے ہیں، ہم الگ ہیں، ہمیں سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ اصل سماج ہے ہی نہیں، ہم الگ ہیں ہی نہیں، اسی لیے مشکل آج تک باقی ہے۔ محمد میاں آئے سماج کو صحیح کرنے۔ خود محمد میاں آپ کی کیا تعریف ہے؟ آپ کیا چیز ہیں؟ سماج سے ہٹ کر کے آپ کس محلے، کیا آپ کا ہے محل اعراب؟ یہ ہے ہماری مشکل۔ ساری باتیں جو ہمارے دوستان، ہمارے برادر اشرف صاحب بیان کریں گے، ان سب کا یہ خلاصہ ہے۔ کچھ چیزوں کو سن کر اور کچھ چیزوں کو تجربتاً ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں، یعنی اس میں ہم بھی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں سماج کی اصلاح کرنا تو پہلے ہم اپنے آپ کو جزو سماج سمجھیں۔ سماج ہمارے گھر میں، ہمارے گھر سے شروع ہوگا، جو پہلے بیان کیا گیا۔ یہی سب آپ لوگ جو بیٹھے ہیں الگ الگ، یہی سماج ہیں۔ پہلے دیکھیں میرے گھر میں جو سماج ہے اور جو اہل بیت نے پیش کیا ہے، ان میں کتنا تفاوت اور کتنا فرق ہے۔ ہم جس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پر کس سماج کو ہم کریٹ کر رہے ہیں، کس سماج کو پیش کر رہے ہیں، کس سے روبرو ہو رہے ہیں۔ ایک انسان کے 4 رابطے ہیں، ان 4 رابطوں سے سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ، عبد معبود کا رشتہ، اس کا رابطہ دوسرے انسانوں کے ساتھ، اس کا رابطہ دوسری مخلوق کے ساتھ، اور اس کا رابطہ طبیعت کے ساتھ۔ ان تمام روابط میں وہ دیکھے کہ اس کا کیا رول ہے، اور ہر فرد اگر اس ذمہ داری کو بنحو احسن ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو خود بخود ایک سماج وجود میں آ جائے گا۔
معارف اہل بیت کو اسی لیے تاکید کی گئی ہے پیش کرو. لو عرفوا یا لو علموا معارف محاسن کلامنا لاتبعونا. لو اور لام کے درمیان جو رابطہ ہے وہ علماء ادب یا بیان کریں گے بات جو یہاں رہتے ہیں. لو عرفوا یا لو علموا محاسن کلامنا. بس پہلا مرحلہ ہے کہ اہل بیت کے کلام کے محاسن کو، خوبیوں کو جو کا تو جیسے انہوں نے پیش کیا ہے ہمیں اپنی طرف سے اس میں کوئی بالوں پر نہیں لگانا ہے. ان کو پیش کرنے میں ہم دیکھیں کہ کہاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. محاسن کلام کو پیش کرنا ہے تو زبان سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. بولے بعد میں، پہلے لوگ سمجھ جائیں کہ محمد میاں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیوں ہم آئے یہاں پر. بس محاسن کلام اہل بیت کو پیش کرنے کے لیے زبان چلانے سے پہلے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. خدا کی قسم ہم جب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھتے تو ہم قاصر نہیں مقصر ہیں. ہم نے امام کو کب پہچانا؟ جب پہچانا نہیں تو پہچانوائیں گے کیسے؟ سلام علی اہل یاسین. بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا. بنفسی انت من نازہ ما نزہ عنا. تم ایسے ہم سے دور ہو کہ جو کبھی دور نہیں. ہم نے کبھی تم کو اپنے آپ سے دور نہیں سمجھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سے. یہ دعائیں ندبہ ہمیں سکھا رہی ہے. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے تم وقت کے امام سے گفتگو کرو. میری جان قربان ہو جائیں آپ پر میرے آقا. آپ ہماری آنکھوں سے اس طریقے سے دور ہیں کہ جس کو کبھی ہم نے دور نہیں سمجھا. ہم اگر یہ بات کہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ ہم سے اس طرح دور ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو دور نہیں سمجھا. 2 دن کے بعد آنے والا میرا بیٹا جب دبئی کسی عرب ملک سے کہ جہاں ہم نے بھیجا ہے کمانے کے لیے وہ لوٹ کر کے آتا ہے جس کی تاریخ کے آنے کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. پھر تڑپ دیکھیے، پھر گھر میں تبدیلیاں دیکھیے. نزدیک ترین کوئی فرد اگر کسی دوسرے شہر سے آتا ہے اس کی گاڑی کے آنے کا پتہ لگ جائے پھر وہ بےتابی اور وہ بے چینی. اور اگر ٹرین دیر ہو جائے تو پھر دیکھیے انداز. لوگ ہمارے چہرے سے پہچان لیتے ہیں مولانا خیریت تو ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. مولانا ہم نے اس دن آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہ آقا معاف کیجیے گا، آخر میرے بیٹے کی آنے کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن وہ دکھ نہیں پا رہا تھا، ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے. ٹرین لیٹ ہو گئی تھی لہٰذا ہمارے حواس گم تھے. لیت شعری این استقرت بک النوا. اے کاش کہ ہمیں پتا تو ہوتا کہ آپ کہاں ہیں. اس کا مطلب میرا امام ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ہمارے اتنے نزدیک ہو کہ تم ہمارا پتہ ہم سے پوچھ سکتے ہو، ہم تمہیں اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ اہلیت نہ ہوتی تو دعائیں ندبہ میں ہمیں سکھایا تھوڑی نہ جاتا کہ تم ہم سے یہ گلہ تو کرو کہ آپ کہاں رہتے ہیں.
ہم سے پوچھو تو صحیح کہ آپ کہاں ہیں؟ ہم میں سے اتنے بڑے مجمع سے کس نے پوچھا امام سے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ اپنی جائے سکونت تو بتائیے، کس خاک کے اوپر آپ اپنے قدم مبارک کو رکھے ہوئے؟ اب رضوہ ہم فی غیر ہاں، آیا رضوہ کے پہاڑوں پر ہے یا کہیں اور ہیں؟ ہمارا استاد، ہماری کمپنی کا باس اگر ہمارے سلام کا صحیح جواب دے دے، ہماری چھٹی کے مانگنے کے اوپر ہماری اس درخواست کو قبول کر لے، تو اپنے اس کمپنی کے باس کا تذکرہ ہمارے گھر کے دسترخوانوں پر ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ میرے بچوں بتاؤ دو، میرے جوان آپ بتائیے، اگر ہمارا ایک استاد ٹیچر ہمارے ساتھ کلاس میں صحیح صورت سے ہم سے گفتگو کر لے، میرے باپ کی آنکھوں کا آپریشن کوئی نان مسلم ڈاکٹر فیس لے کر کے کامیاب آپریشن کر دے، کہ جس نے آپریشن روم میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، بس میرے بس اتنا ہی ہے، بقیہ آپ جس کو مانتے ہیں اس کی بارگاہ میں جا کے دعا کریے، اس کا نام کتنی جگہ ہم لیتے ہیں؟ جب کسی کی آنکھ کی پریشانی سنتے ہیں تو بغیر پوچھے بتاتے ہیں، میں بتاؤں تم کہاں جاؤ؟ ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنے لوگوں کے سامنے ان کا نام لے کر کے ان کو پہچنوایا؟ میں اپنے سے پوچھ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کے سامنے تبلیغ نہیں کرنے آیا ہوں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ آپ میں یہ کمیاں نہیں ہیں۔ ہم کتنا تذکرہ اپنے وقت کے امام کا کرتے ہیں۔ علی ہاشم نے میرے چھوٹے بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا، روزانہ دعا جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم عرفنی۔ کتنے لوگ اس تڑپ کا احساس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو ہم گمراہ رہے۔ ہماری آئی ڈی، ہماری آئیڈینٹی وقت کے امام کی شناخت اور معرفت اور پہچان ہے۔ ہمارے امام نے ہم سے خود کہا ہے کہ دیکھو ہم سے اس طرح تم رابطہ رکھو، وہ زیارت آل یاسین ہے۔ السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تصلی، السلام علیک حین ترکع، السلام علیک حین تسجد، السلام علیک حین تحلل، السلام علیک حین تکبر، السلام علیک حین تحمد، السلام علیک حین تستغفر۔ امام ایک لمحے بھر کے لیے بغیر آپ کی طرف سے عنایت کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ جس وقت حمد الہی میں مصروف ہیں اس وقت میرا سلام قبول کر لیجئے۔ آپ کے رکوع پر میرا سلام ہو، آپ کے سجدوں پر میرا سلام ہو۔ یہ میری تمنا نہیں ہے، امام کی درخواست ہے، امام کا مطالبہ ہے کہ اگر ہم سے رابطہ رکھنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے ہم کو سلام کرو۔ آیا ہمارا امام ہمارے سلام کا محتاج ہے یا ہم اس کے جواب سلام کے محتاج ہیں؟ سلام کرنا خود دعا اللہ کی بارگاہ میں درخواست، اور جواب بنائے احسن جواب دیا جائے۔ لہذا جب ہم اپنے امام کو سلام کریں گے تو ادھر سے جو جواب آئے گا وہ جواب ہے جو ہماری سانسوں کی ضمانت ہے، وہ جواب ہے جو ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ سلامتی بمعنی عام و مطلق، دین کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی،
جسم کی سلامتی، لقمہ حلال کی سلامتی، نسل بابرکت کی سلامتی. اور جو اپنے امام سے اس طریقے سے وابستہ ہو، صبح و شام جو امام کو پکار رہا ہو، امام اس کو چھوڑ دیں گے، امام اس کو بھلا دیں گے. امام فرماتے ہیں ہم تم کو تمہارے آبا و اجداد کے نام سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. یہ کسی نزدیک ترین فرد کی ادا ہوتی ہے کہ جو اس کو اس کی کنیت سے پکارے، اس کے باپ کے نام سے پکارے. کتنی عنایتیں ہیں ہمارے وقت کے امام کی ہمارے اور آپ کی طرف. خدا کی قسم اگر عنایتیں نہ ہوتی اس بستی پر تو بنام امام زمانہ آپ جمع ہو سکتے تھے؟ یہ اتفاق ہے یا انتخاب ہے؟ اس وقت کتنی بستیاں ہیں جو اس وقت اس کام میں اور اس اہم ترین موضوع کے اوپر مشغول ہے. بتائیں ہمیں سوچ کر. اگر ایبلٹیز نہ ہو، اگر قابلیت نہ ہو، ممکن نہیں ہے مطالبہ کیا جائے. اچھا قانون ہے یہ. اگر صلاحیت نہ ہوتی تو ہم سے اس طرح کے مطالبے نہ کیے جاتے کہ آپ ہمیں بتا تو دیجئے کہ آپ کہاں ہیں. عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا. آخر یہ آنکھیں کس کام کی جو ہم اس میک کو تو دیکھ پا رہے ہیں لیکن یہ آنکھیں اتنی اندھی ہو گئی کہ آپ کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ ایسی آنکھیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتے ہیں. تبھی سے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے کی تمہاری تربیت ہونا چاہیے. ساری آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، میرے امام کا نجوہ نہیں پہنچ رہا ہے. میرے امام کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی ہیں. لہذا میرے عزیز دوستوں، سب جگہ جہاں بھی جن دلوں کو بھی یا جن نسلوں کو بھی خداوند عالم نے اہل بیت کی محبت کے لیے انتخاب کر لیا، یقین جانیے اس کی صلاحیتیں تو یقینی ہیں. اس کے ظرف کی ضمانت تو خدا نے انتخاب کر کے لے ہی لی ہے کہ تمہارے ظرف میں اتنا دم، اتنا خم ہے، تبھی تو ہم نے تمہیں عشق اہل بیت عطا کیا تھا. ہر کس و ناکس کو یہ مظروف نہیں دیا جاتا، لیکن پرورش کرنا، پروان چڑھانا، اس کو ابھارنا اور کمال کی منزلوں تک لے جانا، یہ عشق اہل بیت کا اور عشق الہی کا کمال یہی ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے. ہم عشق اہل بیت کو کبھی بھی تالاب نہیں بنا کر کے رکھنا چاہتے. ہمارے بزرگوں نے اس کو چشمے بنایا ہے، ان کو نہروں میں منتقل کیا ہے، ان کو دریاؤں میں تبدیل کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے بستیوں میں رہ کر انتظار نہیں کیا پیاسوں کا. یہ ہوگی کہیں کی محاورہ اور کہیں کی ضرب المثل کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسوں پاس نہیں جاتا. ہم ہیں کب کنویں کہ یہ ضرب المثل ہمارے اوپر تطبیق کی جائیں. ہمارے بزرگوں نے، ہماری تاریخ نے اپنے آپ کو نہر بنا کر کے پیش کیا ہے. ہم نے پیاسوں کی بستیوں کو ڈھونڈا ہے اور پیاسوں کی بستیوں میں جا کر کے سیراب کیا. کتنے لوگ آئے تھے اس سرزمین کے اوپر جو آج کونے کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے. میں ابھی 4 مہینے پہلے آسام گیا تھا. 4-5 وہاں جانے کے بعد جہاز سے اترا اور وہ طولانی سفر، جو اس کے بعد پھر دریا میں بیٹھ کر تقریباً 5 گھنٹے کشتی پر بیٹھا. اس کے بعد اتر کر کے 45-50 منٹ جنگل میں چلا پیدل.
کون ہوں میں کیا ہوں؟ نہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں. بس ان کو یہ پتہ لگا کہ کوئی سید ہے کہ جو اہل بیت کے نام پر آیا ہے، جو حسین اور حسن کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. خدا یقین جانیے اس 5 گھنٹے کے راستے میں جتنی بستیاں پڑ رہی تھیں، ہر بستی کے کنارے یہ کشتی رکتی تھی اور وہ لوگ سوار ہوتے تھے. جب ہم جس گاؤں سے بیٹھے تھے وہاں سے 5 لوگ تھے، اور جس گاؤں میں جا کر جمع ہو کر کے ایک پروگرام کرنا تھا تقریباً 150 لوگ جمع ہو چکے تھے. کسی گاؤں سے 2 لوگ، کسی گاؤں سے 4 لوگ، کسی گاؤں سے 3 لوگ، جس میں خواتین شامل نہیں تھی. اور جب اس کے بعد وہاں اترے اور پروگرام ختم ہوا تو کہا ایک جگہ اور چلنا ہے. اور پھر وہ 2.5 گھنٹے کشتی چلی، اور اب یہ رات کا 2 بج رہا ہے. 2.5 گھنٹے اتری، کا پٹرول ختم ہو گیا ہے، اب پھر جنگل میں جانا ہے پٹرول ڈھونڈنے. اور ظاہر ہم وہ لوگ کہ جو سوچ رہے ہیں ہم نے تیر مار دیا اور دین پر احسان کر دیا اور مذہب پر احسان کر دیا، اور ہم مولوی صاحب ہیں جو تیوریوں پہ بل چڑھے پڑے جاتے ہیں کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ راستہ ایسا ہے. اب آپ جنگل میں جا رہے ہیں تیل ڈھونڈنے، اس سے پہلے اگر یہاں کچھ حادثہ ہو جائے. واہ 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 واہ، یہ سب ہماری زبانوں پر تھا. اور اس کے بعد وہ تیل آیا اور پھر گئے. اور اس کے بعد 45-50 منٹ چلنے کے بعد وہ شخص جو لیے جا رہا ہے وہیں غصہ آ رہا ہے کہ یہ پیدل کیوں چلا رہے ہیں یہاں پر. اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں راستے نہیں ہیں، یا گاڑی نہیں آ سکتی، یا اکا نہیں آ سکتا. خیر جب وہاں پہنچے تو دیکھا چند دیہاتی گاؤں کے لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہے اولاد زہرا جو کالا امامہ لگاتا ہے، کہ جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جس کا مکتب آئین مذہب حسن اور حسین والا مذہب ہے. وہ آج ہمارے سامنے حسن اور حسین والا وضو پیش کرے گا، آج حسن اور حسین والا تیمم پیش کرے گا. تب جا کے بخار اترا، تب سمجھ میں آیا کتنا قد تمہارا چھوٹا ہے محمد میاں. 45 منٹ تم نے اپنی حد کا پتہ بتا دیا. تم 45 منٹ پیدل نہیں چل سکے. تو ان بستیوں میں اب سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے جن لوگوں نے مذہب اہل بیت کو پہنچایا ہوگا وہ کتنی بڑی و مہان شخصیتیں ہوں. میں گلزار صاحب سے عرض کر رہا تھا راستے میں کہ کشمیر میں اوڑی کے ایک علاقہ ہے، اوڑی میں ایک بستی ہے، اوٹھی کوٹھی کچھ اس کا نام ہے، پورا نام نہیں. اوڑی میں ایک بستی ہے، تقریباً آج بھی 3-4 کلومیٹر اس کے اوپر گاڑی چل کے جاتی ہے. اور پھر جہاں گاڑی رکتی ہے پھر آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. جو 6 مہینے اوپر رہتے ہیں اور برف کے دوران وہ نیچے آ جاتے ہیں. جب وہاں ہم لوگ پہنچے 5 یا 6 سال پہلے تو انہوں نے بتایا اب سے 10 سال 15 سال پہلے یہاں مرحوم غلام عسکری صاحب آئے تھے. اتنے دنوں کے بعد دوبارہ اب اگر کوئی، اب بہرحال ان کی زبان میں، اب اگر کوئی شیعہ عالم آیا ہے یا یوں کہا جائے کوئی شیعہ مولوی لباس پہن کر کے آیا ہے تو آپ لوگ. تو ہم نے کوئی تیر نہیں مارا، ہم تو اس وقت محسوس ہم نے کیا کہ کتنے چھوٹے قد کے بونے ہو تم لوگ اپنے آپ کو. آج جب ہم آئے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. 15 سال 20 سال پہلے جب کوئی ہمارے علماء بزرگان گئے ہوں گے تو وہاں ان کو کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ ان بزرگوں کا نتیجہ ہے جو یہ سفرہ دسترخوان بڑی آسانی سے ہمارے عباس معروفی نے بچھا دیا. وہ پرانے لگائے ہوئے پودے جو بگذشت زمان ہماری غفلتوں کی بنا کے اوپر خشک ہونے کے نزدیک آ گئے ہیں، بس ان کو آبیاری دینے کا کام ہمیں کرنا، تجدید نظر کرنا. یہی بزرگان، وہ بچی جو شروع میں آئی تھی انقلاب ہے. اس بچی کو تو ابھی آپ لکھنؤ لے جائیے بڑے پروگراموں میں اس نے وقف جتنے تلاوت کے احکام اور قوانین ہیں سب کو اس نے 5 منٹ میں پیش کر دیا.
لام الف یہ اور قاف یہ اور میم لازم یہ اور سین یہ اور وقف جائز وقف لازم، ساری چیزیں آپ کی بستی کی یہ بچی. لہذا انشاءاللہ کرنا آپ لوگوں کو ہے. ہم لوگ بیٹھ کر کے وہاں بھی یہ گفتگو کر رہے تھے. البتہ اتنے دنوں سے اگر کوئی گاڑی جمی بھی ہو، انجن بیٹھا ہوا ہو، تو جو بیٹری کافی دنوں سے چالو نہ ہو تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں آئیے دھکا لگائیے، تاکہ وہ ٹھنڈی جو بیٹری ہے اس میں گرماہٹ پیدا ہو جائے. ہم لوگ ٹھنڈی اس بیٹری کو گرم کرنے کا کام کر سکتے ہیں. امامے و آبا قبا اتار کر کے دھکا دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ کی بستی کی وہ گاڑی اس میں دوبارہ سے گرماہٹ پیدا ہو جائے. جب کچھ نہیں تھا تب تو آپ اتنی بڑی سرمایہ ہیں کہ جہاں سے وہ بچی نکل کر کے آئی کہ جس نے جو ہے اتنی شاندار اتنا مظاہرہ کیا تلاوت کے سلسلے میں اور قوانین تلاوت کے سلسلے میں. عباس معروفی آپ کی بستی کا سرمایہ، یہ ہمارے برادر قاری قرآن آپ کی بستی کا سرمایہ، آپ کے جتنے بزرگان آپ کی بستی کے سرمایہ. صرف اوراق پلٹ کر کے پیچھے کی طرف جائیے، اپنی ماضی کی طرف جائیے. کبھی بھی وہ قومیں نہیں رکتی جو اپنی ماضی کو نہیں بھولتی ہیں. اگر ہمیں اپنا ماضی یاد رہے تو ہم اپنی مستقبل کی راستوں کو خود ڈھونڈتے رہیں گے. ہمیں مستقبل کے راستے ڈھونڈنا نہیں ہے، پتہ ہے ان کا، صرف ہم کو اپنی گاڑیوں کی رفتار کو تیز کرنا ہے. میرے پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں، اے میرے معبود تو سب کچھ جانتا ہے، پہچانتا ہے. ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ جوان، ہمارے یہاں کے بزرگ علماء، ان سب سے معذرت چاہتے ہیں. دس بستہ یہ آپ لوگوں نے عزت دی ہے، وگرنہ یہاں پر بزرگ علماء موجود تھے. بہرحال بلایا تھا عباس معروفی نے تو میں ضرور آ گیا، وگرنہ میں اس لائق نہیں ہوں. لیکن بہرحال ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے امام سے التماس کرتے ہیں، آقا ہم آپ کے ہیں، آپ کے غیر سے میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ کے دشمن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے میرا. ہم معاہدے کی شرطوں کی ادائیگی میں ڈھیلا پن تو دکھا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے عہد و پیمان کو بھلایا نہیں. ہم آج بھی صبح کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب ہم آپ کے ظہور سے پہلے اگر مر جائیں فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، اے میرے پروردگار ہم کو قبر سے دوبارہ زندگی عطا کرنا تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکیں. یا آقا جس طرح آج تک آپ نے اپنے ہاتھ کو ہمارے سروں سے نہیں ہٹایا، آئندہ بھی آپ ہی سے درخواست ہے. ہم آپ کے یتیم ہیں، آپ کے جد نے فرمایا ہے غیبت میں شیعہ ہمارے یتیم ہیں. ہمارے یتیموں کی اگر کوئی کفالت کرتا ہے، لہذا ہمارے جو بستی میں ہیں صاحبان حیثیت، صاحبان فکر، صاحبان علم، جو کسی منزل تک پہنچے ہیں، اگر وہ کسی دوسرے بچے جوان کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو گویا اس نے امام صادق علیہ السلام کے یتیم کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو منزل تک پہنچایا. بس زیادہ سمک خراشی نہیں کریں گے. احساس قصور کر رہے ہیں ہم اپنے تئیں کہ بستیوں میں اتنی قابلیت پائی جاتی ہے، اتنا پوٹینشل پایا جاتا ہے، اس کے باوجود ان سے صحیح معنوں میں ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. انشاءاللہ میرے پروردگار تیری بارگاہ میں پھر ملتمسانہ درخواست ہے، تجھ کو واسطہ ہے وقت کے امام کا کہ امام کی عنایتوں میں ہم سب کو شامل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.